علامہ صاحب، میں نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا تھا امام مظلوم، یعنی جو باتیں اعلی حضرت بدعات کے اتنا سخت خلاف تھے، ان کے فتاوی موجود ہیں، لیکن ہر بدعت جو ہے، کوئی اگر جعلی پیر جو ہے وہ مریدوں کے خواتین کو اپنے جلاؤ میں لے کے ڈانس کر رہا ہے تو وہ بھی اعلی حضرت کے کھاتے میں، کوئی لمبے بال رکھ کے ڈھول پیٹ رہا ہے وہ بھی اعلی حضرت کے کھاتے میں، کوئی کہیں سجدہ کر رہا ہے اپنے پیر کو وہ بھی اعلی حضرت کے کھاتے میں. یہ تو مظلوم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ اعلی حضرت امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسے مظلوم ہیں کہ جن پر غیروں نے بھی ستم کیا، اپنوں نے بھی کمی نہیں کی. بہت اچھے، سبحان اللہ. دونوں طرف سے ہوا. غیروں نے حسد کی بنیاد پر جب ان کے دلائل اور براہین کا جواب نہ دے سکے تو انہوں نے پھر یہی جھوٹے الزامات، غلاظتوں کے انبار لگا دیے. ٹھیک. اور اپنوں نے یہ ستم کیا کہ انہوں نے نہ تو ان کا جواب دیا، اور انہوں نے جو تحقیق اور ریسرچ کی تھی وہ کتابیں جو کہ توں پڑھی رہی. اب مثلا ایک اتہام یا تہمت یہ لگائی جاتی ہے کہ قبروں کے اوپر سجدے ہوتے ہیں، تو یہ مسلک ہے امام احمد رضا کا. پیروں کو سجدے ہوتے ہیں، پیروں کو سجدے ہوتے ہیں. وہ پاؤں نہیں چومنے دے رہے اپنے ایک مرید کو، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے تم نے پاؤں چومے اس سے بہتر تھا تلوار کی نوک میرے سینے سے پار کر دیتے، اور پار ہو جاتی. اب اس کے اوپر جب بھی آپ کسی شخصیت کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو آپ اس کی تحریروں سے اسے دیکھتے ہیں، اس کی کتابوں سے اسے دیکھتے ہیں. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ امام احمد رضا کی شخصیت ایسی نہیں ہے جو محض ہوا میں ہو، ان کی ہر چیز تحریر میں موجود ہے. آپ ان کو اگر جانچنا چاہیں، پرکھنا چاہیں، انہیں دیکھنا چاہیں تو ان کی کتابوں میں دیکھیں. قبر کو سجدہ تعظیمی کو حرام، سجدہ تعظیمی کو وہ ٹوٹل حرام، صرف حرام کہتے ہی نہیں تھے، انہوں نے پوری کتاب لکھی. اچھا. الزبدۃ الزکیہ پوری کتاب لکھی، اور کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ باقی علماء نے 40 حدیثیں دیگر مسائل میں اکٹھی کی ہیں، لیکن میں صرف اور صرف سجدہ جو ہے، یہ عبادت کا سجدہ، اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ جو ہے وہ حرام ہونے کے لیے 40 حدیثیں اکٹھی کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ سجدہ کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں، حرام ہے.